حد تک اجازت بھی ہے، کھڑے ہو کے پانی پی لیا، نیچے بندے بیٹھے سن، اجتماع تھا، ایک بندہ پھر وہابی انج دی گل ویکھ کھڑا ہو گیا، کہنا علامہ صاحب کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے۔ علامہ شہید روک گئے، فرمان لگے مجھے آج اپنی محنتوں کا ثمرہ مل گیا ہے، میری جماعت کا یہ ذوق بن گیا ہے، ان کا بڑے سے بڑا بھی غلطی کرے یہ اعلانیہ روکتے بھی ہیں ٹوکتے ہیں بھی ہیں، پھر برجی اور گر سے فرما سن لو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی سے پاک محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی سے پاک ایک ہستی ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کوئی بشر ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے ہوئی ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات؟ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تحقیق میں مان لے، تسلیم کر لے، یہ بات خطا ہے، یہ غلطی ہے، اس پر ڈٹ جانا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، حدیث سن لوے تے من لوے، جو ہی حدیث آ جائے فوری من لوے، فوری مننے، سمعنا واطعنا، سندا جائے اور حدیث مندا جائے، عمل کرتا جائے۔ مومن او ہوندا اہل سنت، او ہوندا اہل حدیث ہوندا ہے جہدے سامنے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آ جائے کبھی سمعنا واطعنا، میں سن لیے، میں من لیے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ کے مسئلہ پوچھ دے، امام صاحب اگر کوئی بندہ چوری کرے تو کی خیال ہے، وہ کی سزا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے چور دی سزا کی ہے؟ بولو، ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو۔ سائل کرنے لگا امام صاحب اگر بندہ باغ دے کولوں لنگدا ہوئے گزردا ہوئے تے انگوراں دا باغ ہوئے، اگر انگور کھان نو دل کر پوے، بندہ باغ دے کولوں لنگدا ہوئے، بندہ دو چار دانے توڑ کے کھا لوے، پھر کی تہاڈا خیال؟ اس چوری پر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا؟ امام صاحب فرمان لگے کیوں نہیں، لاکھ دی بھی چوری ہے تے کخ دی بھی چوری ہے، یہ بھی تے چوری ہے، ہاتھ کاٹ دیتا جائے، یہ دا بھی ہاتھ کاٹ دیتا جائے۔ ایک اور محدث کول بیٹھے نے کھڑے ہو گئے امام صاحب یہ دے بارے حدیث رسول نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ باغ کولوں گزرتا ہے، کوئی ایک دو چار دانے توڑ لینا ہے، کھا لینا ہے، اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس پر تعزیر ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، سزا کوئی اور دن جرمانہ وغیرہ کر لیں، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ فرمایا یہ حدیث ہے؟ فرمایا جی حدیث ہے۔ امام صاحب فرمان لگے جڑی پہلی گل میں لکھوائی ہے کاٹ دو تو محمدی حدیث لکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کاٹ دو میرا مسئلہ، حدیث لکھ دو، میری بات کاٹی جا سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی بات کو نہیں کاٹا جا سکتا، یہ اصل ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک منہج، اسی پر ہم قائم ہیں۔ امام صاحب فرمائے میرا قول حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دو، جڑا چھوڑ دے وے او امام صاحب نو منن والا، یا جڑا نہ چھوڑے او من۔ امام شافعی بیٹھے، ایک بندہ آگے کہنے لگا امام صاحب جدو بندہ وضو کرتا ہے وضو دے دوران پیر دھوندا ہے، پیر دھون دے دوران انگلیاں دا خلال کرنا ہے یا نہیں؟ پیراں دی انگلیاں وچ انگلی پھیر کے خلال کرنا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پاؤں دھو لیا بس، خلال کی ضرورت نہیں ہے۔ تھلے شگرد بیٹھا کہنے لگا امام صاحب میرے کول اس دے بارے میرے مصطفیٰ دی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کو خلال کرتے تھے، میرے پاس حدیث ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے حدیث سناؤ، حدیث سنائی، فرمایا یہ بڑی پیاری سنت ہے، آج کے بعد شافعی ایسے ہی فتویٰ دے گا جیسے میرے محمد کی حدیث ہے، یہ ہے مسلک، یہ ہے منہج۔ حدیث آ جائے بس اہل الحدیث، حدیث سنت آ جائے اہل سنت، حدیث مانے عمل کرے۔ یہ گڑنا، یہ بنانے مسائل اور کہنا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ، یہ منہج نہیں، یہ 150-200 سال پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں جو آج اسلام میں داخل کر دی گئی۔ سنت کے نام پر، دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، شریعت کے نام پر یہ بھوک و افلاس کی وجہ سے ہے، یا تنخواہیں تھوڑی تھی تو مولوی نے یہ بدعات شروع کر دی ہے اور امت کو ثواب کا لالچ دے کر ان سے یہ مال بٹورا جائے۔ ہم کہتے ہیں سنت سنت، اور کسوں کے گزارا کر لو قیامت کے دن حوض کوثر مصطفیٰ کے ہاتھوں نصیب ہو جائے۔ سنت پر عمل کیجیے، حوض کوثر کا جام پیجیے، اور اگر دنیا کا مال مل بھی جائے، حوض کوثر سے محروم کر دیے، سوقن سوقن کے الفاظ آ جائیں، بتلاؤ کیا کرو گے؟
ضروری ہے سنت پر قائم رہیے، سنت رسول پر ڈٹ جائیے، قائم رہیے۔ اہل حق کی پانچویں علامت فرمائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایک حدیث سنو، بات میں اختصار واللے آنا ہوا میرے تواڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، مسجد نبی تشریف لے آئے، ویکھیا کوئی صدقہ آیا پیا ہے، آپ نے فرمایا ہے مال جڑا صدقے چاہے کٹھا ہویا کتھوں آیا ہے؟ محبوب جی یہ قبیلہ ہے جنہوں بنو تمیم کیا جانتا ہے، یہ انہاں صدقہ بھیجے ہے۔ نبی پاک خوش ہو کے فرمایا یہ بنو تمیم دا صدقہ نہیں ہے، محمد ہی اپنی قوم دا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں میں بنو تمیم دی فضیلت سنی کہ نبی علیہ السلام فرمایا بنو تمیم دا نہیں، یہ محمد کی قوم کا، یعنی اپنی قوم قرار دیا، مجھے بنو تمیم سے محبت ہو گئی جو رسول اللہ نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا، اپنا خاندان، اپنا خون قرار دیا، بنو تمیم سے محبت ہو گئی۔ دوجی مرتبہ نبی علیہ السلام یہ حدیث سنوی روایت بخاری اندر آپ تشریف لیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کول عائشہ صدیقہ دے غلام میں فرمایا اے غلام، اے جڑا بعض روایت میں غلام کا ذکر ہے، بعض میں لونڈی کا ذکر ہے، فرمایا اس لونڈی کو آزاد کر دے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ سنا ہے بنو تمیم کے خاندان سے ہے، بنو تمیم سے ہے۔ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ تو نہیں جان دی بنو تمیم اور محمد خون ایک، ہمارا اور ان کا خون ایک ہے، یہ ہمارا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دے وچوں نے، میرا باپ اسماعیل تھا اور بنو تمیم کا اصل بھی اسماعیل علیہ السلام، ان کا ہمارا خون ایک ہے، ان ایک کی عورت ہمارے گھر میں لونڈی ہو یہ محمد برداشت نہیں کر سکتے، آزاد کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں من بنو تمیم نال ہور محبت ہو گئی کہ نبی پاک نے انہوں اپنا دا تو نبی پاک دا خون ایک۔ تیجی مرتبہ نبی علیہ السلام میرے صحابہ قیامت قریب دجال آئے گا، آنا یا کوئی نہیں آنا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حق کے سچ مخبر صادق ہیں، ناطق وہی ہیں، وہی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، رسول نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ قیامت قریب دجال آئے گا، آپ نے فرمایا دجال آئے گا، ایک قبیلہ ہوئے گا میری امت دا جنہوں بنو تمیم کیا جانتا ہے، یہ وہ قبیلہ ہوئے گا جدوں دجال آئے گا، دجال دے خلاف سخت ترین مقابلے واسطے اگر قبیلہ نکلے گا تو یہ بنو تمیم ہوں گے۔ ہن تسی من دسو دجال آیا ہے؟ اجے نہیں آیا، اجے آمنا ہے۔ یہ دجال دا آنا حق کے تے جنہاں مقابلہ کرنا ہے وہ بھی تے موجود ہونے چاہیے نہیں یا نہیں؟ وہ بنو تمیم ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ بنو تمیم دجال کے خلاف نکلیں گے، سخت مقابلہ کریں گے تو وہ بنو تمیم ہوں گے، ان کے خلاف سخت اگر تم اس کا مقابلہ کریں گے نکلیں گے وہ بنو تمیم ہے۔ بنو تمیم آج بھی عرب پہ موجود ہے اور سارے کے سارے اہل حدیث ہیں۔ رسول اللہ نے کی خبر دی، یہ خبر رسول ہے، وضاحت کی ہے، کیونکہ دجال کہ دجل کے خلاف نکلنا اور دجال کا مقابلہ کرنا یہ اہل حق کی قیامت والے دن کے قریب یہ اہل حق کی مقابلہ کریں گے۔ باطل تو سارے دجال کے ساتھ ہوں، حق والے دجال کے مقابلے میں ہوں گے اور وہ بنو تمیم ہوں گے، اور بنو تمیم عرب پہ موجود ہیں، وہ عقیدے میں سارے اہل الحدیث ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے اہل حدیث کے حق پر ہونے کی پانچویں واضح ٹھوس دلیل ہے کہ اگر بنو تمیم اہل حق ہیں تو تبھی رسول اللہ نے فرمایا یہ دجال کے مقابلہ کرے۔ ابھی دجال آیا نہیں، یہ دجال دا آنا حق کے نے بنو تمیم دا قیامت تک رہنا بھی حق ہے، کیونکہ انہوں نے بنو تمیم نے مل کے دجال دا مقابلہ کرا۔ یہ پانچ میں آپ کے سامنے نشانیاں رکھ چکا، پانچ ادھار کر کے جان لگا ہوا، انشاءاللہ جدوں آئندہ پھر آواں گے میرا دل کردا ہوں میں ہر مہینے تھوڑے کول آندا رہواں انشاءاللہ، پھر جدوں میں آواں گا اگلی باری انشاءاللہ باقی یہ پانچ بیان کر دیاں گے۔ تے پانچ تسی یاد رکھو گے، پہلی کہ جن کے عقیدے میں شرک نہ ہو، دوسری جن کے عمل میں بدعت نہ ہو وہ اہل حق ہوتے ہیں، تیسری جن کا عقیدہ صحابہ کرام جیسا ہو، جس عقیدے پر صحابہ کرام تھے اس عقیدے پر ہو، پانچویں جو نماز اول وقت پڑھتے ہوں
اور جناب چوتھی اور پانچویں یہ میں نے آپ کے سامنے آخر پہ بیان کی، بنو تمیم اہل حق ہونا اور اہل حدیث کا اور ان کا عقیدہ ایک ہونا، ان پانچ پر میں بات ختم کر کے جا رہا ہوں، باقی پانچ انشاءاللہ کی نشست پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔